دوستو آج سے تقریباً ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا، جہاں کے لوگ نہایت ہی خوش اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، نیز ہر کوئی وہاں خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر افسوس والی بات یہ تھی کہ یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سب ملکہ بلقیس کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم الشان بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو انسان، ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں انسان، جانور، چرند پرند، جن و انس سب موجود تھے۔ آپ کو کسی موقع پر حدود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے لشکر میں حدود کو تلاش کیا، لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ کہ سبا ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ وہاں ان لوگوں پر حکمرانی ایک عورت کرتی ہے، وہ ملکہ بلقیس ہے، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے، جس میں ہیرے جواہرات اور لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازا ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے۔ اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو۔ وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت عام تھا۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمانروا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھا یہ کہ اس انتہائی مختصر خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچواں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی کو چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا تھا۔ لہذا اس سلسلے میں ملکہ نے اپنے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کی مختلف پہلوؤں کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی ہیں اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں،
تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع فرمان بن جانا چاہیے۔ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام عام فرما رواؤں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے رعایا مطیع فرمان بن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ لہذا اس نے ایک دانشمندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدیے کی صورت میں بہت سے سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کے اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لے گا، اور اگر نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کریں گے، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں، نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہو۔ تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے پاس ہی رہے گا۔ مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرمان بردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہٰذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ اسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق حدود نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور چرند پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت قیمتی جواہرات چراؤ بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے سامنے لا حاضر کروں گا۔ ابھی اس جن کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو آپ کے آنکھ جھپکتے ہی لا سکتا ہوں۔ پھر اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقلمند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس میں شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پائچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اعلیٰ وجہ البصرت تھا کہ واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے
جس سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرما روا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور طائف کی واپسی سے بھی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرما روا نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ پھر طائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرما روا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عشر و عشرت کے سامان موجود ہے، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر ملکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے کچھ اور لکھا ہے۔ چنانچہ ملکہ ان تمام واقعات کے بعد اپنے لشکر سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔